ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں ہالنگ، جس کے ایپیسوڈ 55 ہے۔ سوموار کی صبح کے ایل کے دفتروں میں کام شروع ہو چکے تھے۔ منڈے مارننگ کسی کو پسند نہیں تھی، مگر جمعیاں روکتے، اتوار کے ہنگاموں کو بلانے کی صحیح کرتے اور ورکرز کام میں لگے تھے۔ 15 ورڈز ٹریڈ سینٹر کے اس فلور پر بارسن نیشنل کا دفتر بھی معمول کی مصروفیات کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ وان فاتح کے آفس کے سامنے بنے چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں تالیہ مراد بیٹھی نظر آئی، بالوں کا جوڑا بنائے اور بھوری اسکرٹ بلاؤز پہ سفید کوٹ پہنے کوئی ایگزیکٹو لگ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی آ کے بیٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی فاتح کا سیکرٹری عثمان فوراً چلا آیا تھا۔ میم آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں فاتح صاحب سے آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر آتا ہوں۔ شائستگی سے بولا تو تالیہ نے بے نیازی سے گردن ہلا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عثمان چلا گیا تو اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل نکال کے اسکرین روشن کی۔ میں نے ساری جگہ کھود کے دیکھ لی کہ شاید چیزیں آس پاس مٹی میں گر گئی ہوں، مگر نہیں، سب غائب ہے۔ میں ابھی ملاقہ میں ہوں، زمین برابر کر دی ہے اور اینٹیں جوڑ دی ہیں۔ سیمنٹ سوکھ جائے گا تو صحن پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر تالیہ ہمارا خزانہ کہاں گیا؟ تالیہ کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی کی جائز کمائی کو یوں لوٹ لیا جائے تو کیسا دکھ ہوتا ہے ایڈم۔ میں ملاقہ سے اسی لیے رات میں ہی واپس چلی آئی تھی، کیونکہ اب خزانے کا ذکر میرے لیے تکلیف دہ بن گیا ہے۔ آج سے تالیہ کسی خزانے کا پیچھا نہیں کرے گی۔ اپنی زندگی کا یہ باب میں نے سن باؤ کے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ جس وقت وہ پیغام ٹائپ کر رہی تھی، اندر عثمان فائلوں میں الجھے فاتح سے پوچھ رہا تھا، سر وہ تالیہ کو کیا کام دینا ہے؟ وہ آ گئی ہیں، آپ مجھے بتا دیتے تو میں ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کروا دیتا۔ فاتح نے اینک اتاری اور فائل پرے رکھی، پھر ٹیک لگا کے اسے دیکھا۔ ایش نے اسے میرے پاس بھیجا یہ کہہ کے کہ میں اسے کوئی اعلیٰ جاب دوں۔ اوکے سر، تو کون سی جاب ان کو؟ لیکن یہ ایش کی غلط فہمی ہے کہ وہ میرے آفس میں آ کے حکم صادر کرے گا اور میں اس کی بات مان لوں گا۔ سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کا فکرہ عثمان کو ششدر کر گیا۔ مگر سر آپ نے جاب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، اور وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اس لیے یوں کرتے ہیں کسی کو چند دن کی چھٹی دے کے اس کو ہائر کر لیتے ہیں۔ یہ نازک طبع لڑکی ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ اوکے سر، لیکن ڈپارٹمنٹ ہیڈز میں سے کسی کو بھی چھٹی دی تو وہ برا مان جائیں گے، اور میں ایک سوشلائٹ کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ بناؤں گا؟ عثمان تمہارا دماغ درست ہے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ مگر آپ نے ان کو اعلیٰ ترین عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ غلط، میں نے وہ جاب دینے کا کہا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تم یوں کرو، عبداللہ سے کہو جہاں اس نے 11 دن چھٹی کی وہاں 20 دن مزید کر لے۔ یہ لڑکی اول تو اس جاب کو اپنی توہین سمجھ کے لینے سے انکار کر دے گی، اور اگر قبول کر لی تب بھی زیادہ دن یہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ روز کے 15-16 گھنٹے وان فاتح کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ہو گیا مسئلہ حل، اب مجھے کام کرنے دو۔ اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اینک اٹھائی اور اسے آنکھوں پہ جماتے ہوئے فائل کھول لی۔ آستین نے موڑی کوہنیاں میز پہ جمایا، وہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ عبداللہ کی جگہ جاب؟ عثمان حق دک رہ گیا۔ سر رشید صاحب بہت خفا ہوں گے، یہ تو اور بھی اچھا ہوگا۔ ساتھ ہی 2 انگلیوں سے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ عثمان کے کان سنسنا اٹھے، ٹائی کی ناٹ کسی، تھوک نکلا۔ ہمت جمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اسے باہر جا کے تالیہ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے باس نے اسے آفس کا سب سے ادنا ترین عہدہ دیا تھا۔ اسے تالیہ مراد کو بتانا تھا کہ آج سے وہ وان فاتح بن رامزل کی باڈی وومن ہوگی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سڑک پہ ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈ فری اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے معمر لوگ۔ خواب روشن کی طرح واضح تھا۔ ایسے میں وہ سڑک عبور کرتی ہے اور اندر ایک گلی کی طرف مڑ جاتی ہے، پھر 3 موڑ مزید مڑتی ہے۔ گلی آگے جا کے تنگ ہونے لگتی ہے، اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اینٹوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکراتا ہے، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ نظر آتا ہے۔ اس گملے میں 3 فروزی پھول کھلے ہیں۔ وہاں قطار میں دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکتی ہے اور دستک دینے کو ہاتھ بڑھاتی ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ اندر قدم رکھتی ہے، نیم تاریک راہداری میں آگے چلتی چلی جاتی ہے، جب عقب سے مردانہ آواز آتی ہے، شہزادی تاشا۔ وہ چونک کے گھومتی ہے اور یہاں خواب ٹوٹنے سے پہلے اسے دھندلا سا ایک وجود نظر آتا ہے، بھورے لمبے بالوں والا مرد جس کی دھندلی پڑتی آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ چند لمحے کے لیے قدیم ملاقہ میں اس شام واپس چلے جاتے ہیں، جب مراد راجہ کے سامنے بیٹھے غلام فاتح نے وہ بے رنگ بے ذائقہ مشروب پی کے چابی کی زنجیر کو گردن میں ڈال لیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ان کے درمیان میز کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی حائل تھی۔
پھر فاتح نے کنگھارتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا۔ دروازہ کھولنے کی کتنی دیر بعد چابی ٹوٹے گی؟ دروازہ کھلتے ہی یہ ہر گزرتے پل بھاری ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخر کار تم اس کو گردن سے نوچ پھینکو گے۔ قریباً کتنی دیر بعد؟ اس نے دہرایا۔ کتنا وقت ہوگا میرے پاس؟ قریباً ایک پوری رات، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ تم اس رات میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ مراد نے غور سے اسے دیکھا۔ ایک رات تو بہت ہوتی ہے، یہ تو بہت طویل عرصہ ہے راجا، یہاں تو ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتے، اور کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تاثرات پتھر ہو رہے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ مراد راجا نے گردن اٹھا کے استہزاء سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے، یادداشت کا کھو دینا مستقل نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ راجہ مراد لمحے بھر کو گنگ رہ گیا، گردن میں تھوک نگلنے سے گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ تمہاری یادداشت واپس نہیں آئے گی غلام فاتح؟ فاتح جواباً تنزیہ سے مسکرایا۔ غلط، تالیہ کی یادداشت ٹکڑوں کی صورت میں واپس آئی تھی۔ اسے قدیم علاقہ میں اپنے بچپن کے کچھ حصے یاد ہیں، مجھے بھی قدیم علاقہ میں گزرے یہ 4 ماہ یاد آ جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ مراد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے؟ وان فاتح نے زندگی میں آسان کام کبھی نہیں کیے، کیونکہ وہ سب کر لیتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیا مشکل کام ہے جسے میں کروں تو میری یادداشت واپس آ جائے گی؟ راجہ چند لمحے لب بھینچے اسے گھورتا رہا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تمہارے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک حقائق پڑھی تھی میں نے۔ فاتح نے ہتھیلیاں میز پہ رکھی اور جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک لڑائی کے دوران تمہارے مد مقابل شخص کا تلوار والا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ بھی گیا اور تلوار بھی، تو تم نے اپنی تلوار پھینک دی اور اپنا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے نہتے وہ لڑائی لڑی اور اسے مار گرایا۔ یہ غیرت مند مردوں کا طریقہ ہوتا ہے راجا، وہ مقابلے برابری کی سطح پر کرتے ہیں۔ مجھے نہتا کر کے ہرانے میں کیا مزہ ہے؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تم کچھ بھی کر لو، میری بیٹی میرے پاس واپس ضرور آئے گی۔ وہ تیزی سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ تم کہہ کے تو دیکھو۔ مراد راجہ چند لمحے اس کی آنکھوں کی ہٹ درمی دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھری۔ ہم شکار باز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم زمانوں کے مسافر ہیں، وقت میں سفر کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں شکار بازوں کا ایک رہبر ہوتا ہے، ان کا سربراہ تمہاری یادیں اگر کوئی لٹا سکتا ہے تو وہ وہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ تمہیں کبھی تمہاری یادیں نہیں لٹائے گا۔ وہ ٹھنڈے سے تنفر سے بولا، لیکن شاید تمہاری دنیا کا شکار باز تم پہ رحم کھا لے۔ ہماری دنیا کا شکار باز؟ وہ چونکا، کندھے ڈھیلے پڑ گئے، آہستہ سے سیدھا ہوا۔ تو شکار باز ختم نہیں ہوں گے، وہ نسل در نسل اپنے علم کو منتقل کرتے جائیں گے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ ہم زمانے کے مسافر ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ تفاخر سے مسکرایا۔ تمہارے پاس ایک رات ہوگی وان فاتح، تمہیں اپنی دنیا کے شکار باز رہبر سے ملنا ہوگا۔ وہ تم سے 3 سوال کرے گا، اگر تم ان کا جواب دے سکو تو تمہارے لیے امید نکل سکتی ہے۔ کیسے سوال؟ مراد راجہ نے لباس و شانوں سے جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ کمر پہ باندھ دیے۔ معلوم نہیں، ہر زمانے کے اصول اور سوال مختلف ہوتے ہیں۔ وقت کا چکر مکمل ہونے پہ جب بھی چابی تحلیل ہوتی ہے، وہ شکار باز رہبر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تالیہ جب بچپن میں تمہاری دنیا میں گئی تھی تو وقت کا چکر مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ چابی ٹوٹ گئی اور کئی برس تحلیل نہ ہوئی۔ تم نے میری دنیا میں آتے وقت دروازہ کھول دیا، جس سے چابی تحلیل ہوتے ہی میرے پاس تو آ گئی، لیکن وہ ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ تم نے وقت کا چکر خراب کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ فاتح غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تحلیل ہوتے ہی تمہارے زمانے کے شکار باز کے پاس چلی جائے گی۔ اس چابی میں تمہاری یادیں قید ہوں گی۔ اگر تم اس رہبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں چابی اس کا رستہ خود دکھائے گی۔ اب میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے، اب ہم اس مقابلے میں برابر ہیں۔ اب تمہاری یادداشت واپس آئے یا نہ آئے، میری بیٹی واپس ضرور آئے گی، دیکھتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ 16 جولائی کی رات تالیہ اور ایڈم KL کے لیے نکل پڑے تو وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا، اپنا بیان ریکارڈ کروایا، مگر یہاں سے وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے گردن میں پڑی چابی کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا۔ مجھے اپنے وقت کے شکار باز سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چابی سے سنہری سا پنکھ نکلا اور فضا میں اڑنے لگا۔ فاتح نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اس سنہری پنکھ کے پیچھے قدم بقدم چلنے لگا۔ اس پنکھ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ہوا میں تیرتا جا رہا تھا فاتح کو راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ کتنی ہی دیر ویران سڑکوں پہ چلتا رہا، چابی گزرتے پل کے ساتھ بھاری ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اس وزن کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ پنکھ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ملاقہ کے گنجان آباد علاقے میں وہ اس کو کھینچ لایا۔ وہاں قطار میں ایک منزلہ گھر بنے تھے، جن کی مخروطی چھتیں تھیں اور دیواروں پہ سرمئی نیلی اینٹوں کی لگی تھیں۔ وہ درمیانے درجے کا علاقہ لگتا تھا اور رات کے اس وقت سنسان پڑا تھا۔ پنکھ ایک دروازے کے ڈور میٹ میں جا گرا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ منزل آ چکی تھی۔
وان فاتح نے ہتھیلی سے دستک دی، پھر گھنٹی بجائی، دروازہ کا دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا، کون ہے؟ وقت کا مسافر ہوں، اپنی یادیں واپس مانگنے آیا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھایا تو اپنے سامنے چوکھٹ پہ ایک ادھیڑ عمر آدمی کو کھڑے پایا۔ اس نے کرتے پاجامے کے اوپر ناف کے گرد کپڑا باندھ رکھا تھا اور سر پہ جناح کیپ جیسی ٹوپی تھی، تھوڑی پہ ذرا ذرا سی داڑھی بھی تھی۔ آنکھیں چندھیا کے فاتح کو دیکھا اور مسکرایا، خوش آمدید، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے جوتے چوکھٹ پہ اتارے، اندر داخل ہوا۔ وہ آدمی آگے بڑھتا گیا، صاف ستھری چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ایک دیوان خانے میں سے لے آیا، جہاں فرشی نشست بچھی تھی۔ دیوار پہ شیلف بنے تھے جن کے خانوں میں کانچ کی بہت سی بوتلیں رکھی تھیں۔ اگربتی اور خوشبودار موم بتیوں نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے چٹائی پہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے تو اس آدمی نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ وقت کے مسافر ہو؟ اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا، غلطی سے دروازہ پار کیا تھا۔ صبح اس چابی کے تحلیل ہوتے ہی قدیم علاقہ میں گزرے پل بھول جاؤں گا۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نرمی سے مسکرایا، میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کیا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کا سامنا کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں جو اس جادو کا توڑ ہو سکے اور صبح میری یادداشت نہ کھوئے۔ اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں فاتح کی گردن میں پڑی زنجیر پہ جمی تھی۔ یادداشت تو کھو جائے گی، لیکن ایک صورت ہے اس کے واپس آنے کی۔ بتائیے، وہ تحمل سے بولا۔ گردن میں پڑی زنجیر بھاری ہو رہی تھی۔ اگر تم وقت کے 3 سوالوں کا جواب پالو تو تمہاری یادیں وقت تمہیں خود لٹا دے گا۔ پوچھئے وہ 3 سوال کیا ہیں؟ شکار باز کی نظریں زنجیر سے اٹھ کے اس کے چہرے تک جا رکی۔ تو پھر بتاؤ، کوئی کام شروع کرنے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ چند ثانیے کے لیے اس دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دونوں نے پلک تک نہ جھپکی۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب معلوم ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اکثر کو ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب دینا کافی نہیں ہے، تمہیں ان کا جواب پانا پڑے گا۔ کل جب تمہاری یادداشت کھو جائے گی تو تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ جس دن تم ان جوابات کا دل کے اطمینان سے اقرار کر لو گے تو وقت تمہیں تمہاری یادداشت لوٹا دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہیے، وہ بدک بولا۔ چابی بھاری ہو رہی تھی اور شاید وہ دہکنے بھی لگی تھی کیونکہ اسے گردن پہ گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ تم کسی سے بالواسطہ مدد نہیں مانگ سکتے، تم اپنے لیے کوئی تحریر یا اشارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم اس امتحان میں نقل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو بالواسطہ کچھ نہیں بتا سکتے ورنہ تمہیں کامیاب نہیں ہوگے، تمہیں ان کا جواب فطری طریقے سے حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے طور پہ میری مدد کرنا چاہے تو تم ان 3 سوالوں کے جواب بارے میں کسی کو بتا تو سکتے ہو لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اس کے علاوہ جو کہو اس کے لیے تم آزاد ہو، کوئی خود سے تمہاری مدد کرے وہ اس کے لیے آزاد ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی دھیرے دھیرے سے کہہ رہا تھا، یہ سوال تم سے کل کے بعد اگر کوئی زبانی کلامی پوچھ بھی لے تو بھی تو ان کا جواب دینا درکار نہیں، تمہیں اپنے عمل سے ان کا جواب خود کو دینا ہوگا۔ جس دن تمہاری زندگی میں یہ جوابات شامل ہو جائیں گے تمہاری یادیں میں تمہیں لٹا دوں گا۔ رات پگھلتی جا رہی تھی اور شکار باز کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے بوجھ کے ساتھ سن رہا تھا، یعنی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا شہزادی تاشا کو، ہرگز نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو آخری سوال کا جواب کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ فاتح نے ابرو اٹھائے۔ پراسرار آدمی مسکرایا اور شیلف کی طرف اشارہ کیا جہاں کانچ کی ننھی سرائیاں رکھی تھیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر والی میں تالیہ کی یادداشتیں ہیں۔ اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے کچھ یادیں واپس چلی گئیں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھری ہوئی نہیں ہے اور وہ جو خالی سراہی ہے وہ تمہاری ہے، صبح یہ بھر جائے گی۔ فاتح نے کنپٹی کو چھوا، چابی کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ایک بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ فاتح نے قریبی میز پہ دھرا قلم کا کاغذ اٹھایا اور صفحے پہ چند ہندسے گھسیٹے۔ وہ میرے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے یہاں ضرور آئے گی۔ جب وہ آئے تو اس کو یہ ہندسے دے دیجیے گا۔ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ شکار باز نے اس کاغذ کو طے کیا اور جیب میں رکھا، درست وقت اور درست جگہ پہ۔ میں اسے یہ پہنچا دوں گا، اب یہ تمہیں جانا چاہیے۔ وان فاتح نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور کھڑا ہوا۔ مجھے واقعی جانا چاہیے، ایک ادھوری ای میل کو مکمل کرنا ہے مجھے۔ واپسی کا راستہ طویل تھا مگر جلدی کٹ گیا۔ جیب میں کچھ سکے تھے جن سے اس نے رک کے ایک فون بوت سے عثمان کو کال کی تھی کہ ایک رقم ایڈم کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کو کہا، ساتھ ہی اپنے لیے نئے موبائل کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ واپس گھر آ کے اس نے ای میل کو آخری سطور بٹائیں اور اسے دوبارہ سے لکھا، پھر ایڈم کو ایک ای میل الگ سے لکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تالیہ کو ان پیسوں سے ایڈم چاکلیٹس اور کوکو پھل بھیجا کرے۔ وہ سب کچھ بھول بھی جائے تو بھی تالیہ نہ بھولے کہ وہ دونوں ابھی تک مکمل طور پر وقت کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔
واپس حالیہ دن میں آتے ہیں۔ وان فاتح کے آفس کے بعد سیکرٹری کا کیبن موجود تھا۔ اس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج بنا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پہ برجوان تالیہ اس کیبن کے ساتھ کھڑے سرگوشیوں میں بات کرتے عثمان اور عبداللہ باڈی مین کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ عثمان اب دونوں ہاتھ اٹھا کے تسلی دینے والے انداز میں سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ عبداللہ کا چہرہ بجھ گیا، سر اس بات میں ہلایا، شکوہ کناں انداز میں تالیہ کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ بھی ڈالا۔ عثمان اس کے کندھے کو تھپکتا مڑا، ٹائی کی ناٹ درست کی اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے تالیہ کی طرف آیا۔ چیتالیہ خوش آمدید انداز میں کہتا اس کے قریب صوفے پہ بیٹھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی ناقدانہ انداز میں اسے دیکھے گئی۔ کیا مجھے جاب دینے سے انکار کر دیا فاتح صاحب نے؟ نہیں، اصل میں ابھی کوئی ویکینسی خالی نہیں تھی، لیکن عبداللہ کچھ دن سے چھٹی مانگ رہا تھا، تو کیوں نہ کچھ دن آپ عبداللہ کی جگہ پہ کام کر لیں؟ تالیہ نے ٹانگ دوسری ٹانگ سے ہٹائی اور سیدھی ہوئی، تاثرات بدلے۔ باڈی وومن کی جاب؟ بس کچھ دن کے لیے۔ عبداللہ ابھی تو چھٹی سے واپس آیا تھا، غالباً آپ اس کو چند دن کے لیے چھٹی پہ بھیج رہے ہیں کیونکہ باس کو لگتا ہے کہ بند دروازے کو دیکھا چیتالیہ چند دن سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ ہرگز نہیں میم، عثمان شرمندہ ہوا۔ تالیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے ہنکارا بھرا۔ خیر، آپ باس کو جا کے بتا دیں گے۔ تالیہ مراد کو یہ جاب منظور ہے۔ کب سے کام شروع کروں؟ ایک دم طنزاً مسکرا کے بولی۔ عثمان کو شاید توقع نہ تھی، لمحے بھر کو چپ ہو گیا، پھر مسکراہٹ لبوں پہ واپس لے آیا۔ کل سے آج آپ پورا دن خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ وہ اٹھنے لگا تو بولی، ویسے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کیا وان فاتح کی حفاظت کرنی ہوگی؟ وہ تو باڈی گارڈز کا کام ہے۔ عثمان جھیم کے ہنسا۔ یہ باڈی وومن کی جاب ہے۔ ہر سیاستدان کے ساتھ ایک سیکرٹری اور چند گارڈز ہوتے ہیں، مگر ایک پرسنل ایڈ بھی ہوتا ہے جو باڈی مین کہلاتا ہے۔ وہ بالکل باڈی گارڈ جیسا نہیں ہوتا۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گردن اٹھا کے سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ باس کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھنا، چیزیں پکڑانا، کوٹ پہ داغ لگا ہے تو اسے صاف کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ کام کی زیادتی باس کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے تو آپ ان کو انرجی بارز اور کافی لا کے دیتی رہیں گی۔ وہ کار سے نکلیں تو ان کے ہاتھ سے خالی کپ لے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ 15ویں صدی کے ملاقہ میں یہ کام غلام لوگ کیا کرتے تھے۔ وان فاتح مجھے غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں چیتالیہ، یہ جاب بہت قابل بھروسہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کرسی پہ خاموش بیٹھے عبداللہ کی طرف آئی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کی جاب لے لی۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں چیتالیہ، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ جھینک گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جاب واپس مل جائے گی۔ آپ میری طرف سے دل برا مت کیجیے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، باس کبھی بھی مجھے یوں ضائع نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں۔ وہ مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کے بولا تو تالیہ نے بند دروازے کو دیکھا۔ عبداللہ آواز دھیمی کی، کیا آپ مجھے میری جاب ڈسکرپشن لکھ کے دے سکتے ہیں؟ JD؟ عبداللہ نے سوالیہ برو اٹھائے۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاتح صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اگر آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ میری جاب کے اندر کیا کیا شامل ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ آف کورس چیتالیہ، میں ابھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ نہ کہتی تب بھی میں پورا چارٹ بنا کے جاتا تاکہ پوسٹ کو پیچھے سے مشکل نہ ہو۔ اس نے فوراً جیب سے چھوٹی ڈائری نکالی اور قلم کھولا، پھر کرسی پہ بیٹھا اور جلدی کاغذ پہ الفاظ گھسیٹے، ساتھ ہی سے سمجھاتا بھی جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سنے گئی۔ باڈی مین کو آفس تک نہ ملتا تھا، صرف ایک کرسی ملتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دوپہر میں وہ اپنے گھر کے برآمدے کی زینوں پہ بیٹھی عبداللہ کے دیے کاغذات کو پڑھ رہی تھی جب داتن ساتھ آ کے بیٹھی۔ تالیہ چونکی پہ کاغذ کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے وان فاتح نے پرسنل ایڈ کی جاب دی ہے، یہ میری JD جاب ڈسکرپشن ہے۔ اب وہ سامنے گھاس پہ پھیلی ٹھنڈی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ داتن نے اینک ناک پہ جمائی اور کاغذات کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ یہ اس کے آفس کی ادنیٰ ترین جاب ہے۔ جانتی ہوں تو قبول کیوں کی؟ وہ خفا ہوئی۔ مجھے خزانے سے بہت امید تھی داتن، مگر خزانہ وہاں نہیں تھا۔ خزانہ کھو چکا تھا۔ اپنا لوٹا ہوا مال میں واپس کر چکی ہوں۔ چند زیورات کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں وان فاتح کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہے تو ایسے صحیح۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم ہی حالم ہو؟ تالیہ چونکی۔ حالم؟ اسے یاد ہے نہیں، مگر انہوں نے حالم کو ایک کام کہا تھا۔ داتن، تم ایک کام کرو، تم ملاقہ جاؤ، معلوم کرو کہ 16 اور 17 جولائی کی درمیانی شب وان فاتح کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا۔ ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں اور وہ یاد نہیں کر پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تم خود کیوں نہیں معلوم کرتی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ ان کی عقل سے اوپر ہے۔ تم ایک عام انسان کے طور پہ جو بھی معلوم کرو گی وہ ان کی عقل میں آ جائے گا۔ مگر داتن کی تسلی نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں سب معلوم ہے تو ان کو آسان الفاظ میں کیوں نہیں بتا دیتی؟ تالیہ سے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کریں گے، کوئی یقین نہیں کرے گا، تو پھر میرے جانے کا فائدہ؟ جو کام انہوں نے سونپا ہے اور جس کے پیسے وہ دیں گے، اس کو ایمانداری سے کرنے کے لیے تمہیں وہاں جا کے اس رات کو ٹریس کرنا ہوگا۔ اور اس رات ہوا کیا تھا؟
داتن غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے تم بدلی بدلی سی ہو۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو جانے دو، لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ کسی CCTV فوٹیج میں نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی معلوم کرنا ہوگا کہ وہ ایڈم کے ساتھ 11:15 کے قریب گھر میں داخل ہوئے، پھر 11:30 بجے ایڈم اور میرے جانے کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ یہ بات ثبوتوں کے ساتھ میں ان کو سمجھا دوں گی تو وہ اس رات کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ وہ داتن کے ہاتھ سے کاغذ لیتی اٹھ گئی۔ اب میں اپنی نئی جاب کی تیاری کر لوں۔ وہ لڑکی، تم کیسے ایک سیاسی پارٹی میں کام کرو گی؟ تم آخر اپنے اصل سے اتنا کیوں بھاگ رہی ہو؟ تالیہ جو برآمدے میں آگے چلتی جا رہی تھی رکی اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ داتن زینوں پہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے عقب سے دھوپ آ رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ وہ کون ہوتا ہے جو دوسرے کو لالچ کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے سنہرے مستقبل کا جھانسا دے کے لوٹتا ہے اور پھر یوں آنکھیں پھیرتا ہے کہ اس کا شکار ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ شکار کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہی تھا۔ کون ہوتا ہے وہ بھلا؟ ایک اسکیمر، ہاں، اور سیاستدان بھی۔ آنکھیں چندھیا کے تالیہ تاریک نظر آتی داتن کو دیکھ کے وہ کہہ رہی تھی، ہر الیکشن کے بعد عوام ہاتھ ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا، یہ تو ہمیں لوٹ کے چلے گئے۔ مگر یہی تو سیاستدانوں کا اسکیم ہے، وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا عوام کا اپنا آئیڈیا تھا۔ غلط داتن پہ دھوکا، غلط۔ الیکشن ایک لمبا اسکیم ہوتا ہے، ایک خوبصورت کون گیم۔ عوام ووٹ نہیں دیتی، سیاستدان عوام کے خوابوں کو ان کا لالچ بنا کے استعمال کرتا ہے اور وہ اتنے دل فریب وعدے کرتا ہے کہ عوام مجبور ہو جاتی ہے، عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور رہی میں اس دفتر میں اس لیے کام کر سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسکیم کیسے کھیلے جاتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہوتا ہے۔ وان فاتح کے اتنا قریب کام کرنے کے لیے یاد رکھنا کہ چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ تالیہ کی ہمت اب کوئی پیچیدگی نہیں توڑ سکتی۔ پھر لبوں تک 2 انگلیاں لے جا کے ان کو پھونک مار کے ہوا کے حوالے کیا اور مسکرا کے ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئی۔ تالیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ داتن پدوکا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اتنی نڈر اور بے خوف تو کبھی نہیں تھی۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ جدید ملاقہ خوبصورت شہر میں بارش ساری دوپہر دل کھول کے برسی اور پھر تھمی تو شام اترنے لگی۔ سنباؤ کے گھر کا سین گیلا تھا اور مجسمے کے قریب ایڈم زمین پہ بیٹھا دستانے چڑھائے اینٹوں کو جوڑ رہا تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھا تھا۔ چیتالیہ، صبح تک سارا سین برابر کر دیا تھا میں نے، مگر کیاری والا حصہ بارش نے پھر سے خراب کر دیا۔ جی اب دوبارہ اسے جوڑ رہا ہوں، مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جینس کے گھٹنے کیچڑ آلود تھے اور دستانے گارے میں لتھڑے تھے، سر پہ ٹوپی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ آپ بتائیں، آپ کی جاب کا پہلا دن کیسا رہا؟ دوسری طرف سے جلا بھنا جواب موصول ہوا۔ باڈی موومن بنا دیا مجھے اس غلام نے، جس کی ایک زمانے میں نے بھری منڈی میں بولی لگائی تھی۔ شہزادی تائشہ نے ساتھ میں ہوں بھی کیا تھا۔ باڈی وومن؟ اینٹ اٹھاتے ہوئے ایڈم ہنس دیا۔ یعنی کہ پرسنل ایڈ؟ اوہ چیتالیہ، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ شہزادی کو غلام کی چاکری کرنی پڑے گی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا، دونوں ہی ہاتھوں سے اینٹ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارا زیادہ ڈال دیا تھا کہ اینٹ برابر نہیں بیٹھ رہی تھی۔ خود جاب لیس ہو اور مجھ پہ ہنس رہے ہو؟ ارے تمہیں تو کوئی باڈی مین بھی نہیں رکھتا، ایک میں تھی جس نے شاہی مورخ بنا دیا تھا۔ ایڈم کا رکا، دائیں ہاتھ سے دستانہ اتار کے اسے الٹ پلٹ کے دیکھا، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ آپ کی غلامی کے بعد بھی یہ ہاتھ سلامت ہے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو ایک جاب ہے تمہارے لیے، حکم کیجیے شہزادی۔ اینٹ کو زور سے دبایا، وہ اندر فٹ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ تھا جو غلط تھا۔ قدیم ملاقہ میں تم شاہی مورخ تھے، تمام حالات حاضرہ کو رقم کرتے تھے، جانتے ہو ایسے شخص کو جدید زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا؟ چیتالیہ جھنجھلا کے اینٹ نکالی اور کیاری کے شگاف کو دیکھا۔ وہ برابر سطح پہ ایک اسی اینٹ کا خانہ خالی تھا۔ اس نے مٹھی سے مزید اینٹ نکالی۔ رپورٹر؟ ایڈم حیران ہوا، ساتھ ہی مٹھیوں سے مٹی بھی نکالے جا رہا تھا۔ ہاں ایڈم، تم لکھنا چاہتے ہو نا، وہ بھی سچ، تو تم رپورٹنگ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ مت کہنا کہ تمہیں جاب کون دے گا۔ میرا ایک کلائنٹ ایک اخبار چلاتا ہے، اس سے تمہارے لیے وقت لیا ہے، 2 دن بعد تم انٹرویو دینے پہنچ جانا۔ آپ اور اتنی مہربان، اور سنو، کوئی اچھی سی تحریر لکھ کے لے جانا، وہ تحریر تمہاری CV ہوگی، اس کو پڑھ کے ہی وہ تمہیں نوکری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہے جا رہی تھی جب ایڈم ایک دم کراہا، آؤچ، یا اللہ ایڈم کیا ہوا؟ جی چیتالیہ، میں انٹرویو دینے ضرور جاؤں گا۔ اچھا میں ٹھہر کے کال کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور ٹارچ کی روشنی پہ زمین پہ ڈالی۔ ویسے تو شام کی روشنی پھیلی تھی مگر وہ کافی نہ تھی۔ ایڈم نے چہرہ جھکایا اور تعجب سے پتلیاں سکوڑ کے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پہ کیا چبھا تھا بھلا؟ مٹی میں تار کا ایک ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا، موٹی سیاہ تار کا کٹا ہوا
سراجی سے برہنہ تاریں نکل رہی تھیں۔ ایڈم نے دستانے سے تار پکڑ کے کھینچی تو کسی سانپ کی طرح باہر نکلتی آئی۔ یہ کیا؟ وہ چنبے اور تعجب سے اس تار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تار کہاں جا رہی ہے؟ تار کیاری میں دبی ہوئی تھی۔ وہ اسے مٹی سے کھینچ کے نکالتا کیاری کے سرے تک آیا اور جہاں وہ زمین کے اندر دب جاتی تھی وہ کہاں تک جاتی تھی؟ یہ عجیب سی تار سنباؤ کے صحن میں کیوں دفن تھی؟ ذہن کے کسی تہ خانے میں تالیہ مراد کی آواز گونجی۔ سنباؤ کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ پہلا خزانہ وقت کا تھا جس کا قفل کھلنے سے دل خالی ہو گیا تھا۔ دوسرا خزانہ انہوں نے مجسمے تلے اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا جسے کھودنے کے بعد بھی ہاتھ خالی رہ گئے۔ ایک دفعہ مذاق میں تالیہ نے کہا تھا اس گھر میں ایک تیسرا خزانہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا سنباؤ کے گھر میں کوئی تیسرا خزانہ بھی دبا تھا جس سے کوئی واقف نہ تھا؟ ایڈم بن محمد ایک تار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ اس صبح اسرا محمود ناشتے کی میز کی طرف جا رہی تھی جب لاؤنج کی کھڑکی کے جعلی دار پردے کو دیکھ کے رکی۔ وہاں سے لاؤنج اور پورچ دکھائی دے رہا تھا۔ وان فاتح کے گارڈز کار کے قریب مستعد کھڑے تھے۔ صبح ہی صبح یہ عملہ پہنچ جاتا تھا اور رات تک اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسرا کو ہر صبح عثمان، 2 گارڈز اور عبداللہ کو اس جگہ دیکھنے کی عادت تھی، مگر آج وہاں ایک نیا چہرہ بھی تھا، تالیہ۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی موبائل پہ سر جھکائے ہوئے تھی جب اسرا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ چونک کے سر اٹھایا۔ اسرا نہار منہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی کاندھوں پہ شال لپیٹے چلی آ رہی تھی۔ صبح بخیر مسز اسرا۔ تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور فون کوہنی پہ اٹھائے بڑے سے لیدر بیگ میں ڈالا۔ اشر صاحب سے جاب کا کہا تو انہوں نے مجھے فاتح صاحب کے سٹاف میں بطور باڈی وومن جاب دلوا دی، کندھے اچکا کے بولی۔ اسرا نے سر سے پیر تک ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے لیا۔ وہ عام دنوں کے برعکس سادہ سی تیار ہوئی تھی، ٹائٹس پہ لمبی بھوری فراک، گردن پہ پھولدار رومال، بالوں کی اونچی پونی، پیر میں کینوس شوز۔ وہ واقعی پرسنل ایڈ لگ رہی تھی۔ وہ ایگزیکٹو ڈیزائنر کوٹ، وہ قیمتی لباس، سب ندارو تھا۔ ہاں، انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی اور بالوں میں لگا سنہرے ہرن کا چہرے والا کلپ ویسا ہی تھا۔ باڈی وومن، اوہ اچھا اچھا۔ اسرا سنبھل کے مسکرا دی، پھر ادھر ادھر سارے عملے کو دیکھا جو فاتح کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم سیاسی عزائم بھی رکھتی ہو۔ عزائم کا تو علم نہیں، البتہ وہ تمام خوبیاں میرے اندر موجود ہیں جو BN میں کام کرنے کے لیے درکار ہیں۔ گڈ۔ اسرا نے مسکرا کے شانے اچکا دیے، البتہ ایک گہری نظر اس پہ ضرور ڈالی جو کار سے ٹیک لگائے بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے جانے کے بعد گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، پسینے سے تر چہرہ لیے گہرے گہرے سانس لیتا وہ اندر آیا تو وہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ بیگ میں چلا گیا۔ آپ کی پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک سر۔ آگے آئی اور ادب سے بوتل نکال کے پیش کی۔ بوتل سلور رنگ کی تھی اور عبداللہ نے سامان کے ساتھ اس حوالے کی تھی۔ فاتح نے بوتل پکڑتے اسے ایک نظر دیکھا۔ تم آ گئی تاشا؟ بوتل منہ سے لگائی، گھونٹ بھرا، پھر منہ بنا کے بوتل نیچے کی۔ لگتا ہے تم نے اپنی ساری کڑواہٹ میری ڈرنک میں گھول دی ہے۔ چوٹ بہت زور کی تھی مگر وہ ضبط کر گئی۔ تحمل سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، یہ آپ کی فیورٹ ڈرنک ہے سر، لیکن اگر آپ نے ابھی اپنے فیورٹس بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے نیا فیورٹ بتا دیں، میں کل سے وہی لے آؤں گی۔ میری پسند ناپسند معلوم کرنا تمہاری جاب ہے تاشا۔ بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے کینہ توڑ نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ ارد گرد کھڑے گارڈز عثمان خاموشی سے اس کی بے عزتی دیکھ رہے تھے، بالکل نہ بولے۔ اس نے ٹھنڈی بوتل بیگ میں ڈالی۔ بے حد لذیذ مشروب صرف تالیہ کے ہاتھ میں جانے سے اب اسے کڑوا محسوس ہوگا۔ واہ توانکو۔ کار میں وہ خاموشی سے اگلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ عثمان ڈرائیو کر رہا تھا اور فاتح پیچھے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دفتر سگنل پہ کار رکی تو تالیہ کنگاری، آپ کو اس سگنل سے آفس تک اخبار پڑھنے کی عادت ہے تو میں ذرا اخبار لے آؤں؟ جتا کے بولی تو فاتح نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ وہ گھر میں آئی تو اخبار کار میں نہیں لے کر جاتا تھا۔ راستے سے عبداللہ ہمیشہ تازہ اخبار لیتا تھا۔ وہ کار سے نکلی تو ایک دم بوندا باندی شروع ہو گئی۔ چھتری بیگ میں تھی اور KL کا موسم وان فاتح کے موڈ جیسا تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ اخبار کے اسٹال تک جانے تک بارش کی تیز بوچھاڑ برسنے لگی۔ تالیہ بھیگ گئی۔ اخبار کو تو پلاسٹک ریپر میں ڈالا مگر خود کہاں ڈالتی۔ بھاگتی بھاگتی واپس کار میں آئی اور اندر پناہ لی، پھر ریپر کھول کے اخبار پیچھے باکس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک نظر بھیگی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور اخبار پکڑ لی، پھر اینک لگائی، چند لمحے سرسری نظر سے خبروں کا جائزہ لیا۔ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم یہ اخبار خود پڑھ لو، تمہاری سیاسی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ شاید کسی خبر کو دیکھ کے موڈ آف ہوا تو اینک اتاری، ناگواری سے اخبار آگے بڑھا دی۔ عثمان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا جیسے تالیہ کی بے عزتی نمبر 2 سنی ہی نہ ہو۔ اس نے چپ چاپ اخبار پکڑ لی اور رول کر کے بیگ میں ڈال دی۔ تاثرات سپاٹ رکھے۔
اب میری لائی اخبار بھی کڑوی ہے کیا ہوں؟ وہ آفس کے اندر چلا گیا تو وہ باہر کرسی پہ خاموشی سے بیٹھ گئی، بار بار گھڑی کو دیکھتی۔ کافی کا وقت ہوا تو اٹھی اور کچن میں گئی۔ آفس کا چھوٹا سا کچن تھا جو سٹاف کے لیے تھا، ایگزیکٹو کچن علیحدہ تھا۔ ابھی اس نے کافی بنائی تھی کہ ساتھ ایک لڑکی آ کے کھڑی ہوئی، وہ اپنے لیے مگ نکال رہی تھی۔ اس کو دیکھ کے تالیہ رکی، ماتھے پہ کٹے ہوئے بھورے بالوں والی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے خواب میں وہ ٹرمینیشن لیٹر دے رہی تھی۔ قدیم ملاقہ کی سونے کی قید میں وہ خواب تھا جو امید دلاتا تھا کہ کبھی وہ واپس جائیں گے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ تم فاتح صاحب کی اسٹافر ہو؟ اس نے اپنی چائے بناتے ہوئے ایک سرسری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ تالیہ نے سر ہلا دیا۔ جی۔ کافی میکر استعمال کے بعد صاف کر دینا اور فلٹر پیپر نکال کے پھینک دینا، یاد سے۔ نخرے سے یاد کرایا تو تالیہ نے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی۔ یہ نہیں جانتی کہ ایک دن میں اس کو ٹرمینیٹ کروں گی، مگر ایک باڈی وومن کسی کو ٹرمینیٹ کیسے کر سکتی ہے؟ کافی لے کے وہ اندر آئی تو وہ فائلز میں الجھا بیٹھا تھا۔ تالیہ نے مگ رکھا تو عادتاً بولا، تھینکس۔ اب پھر رکا، نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ خاموشی سے مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ وہ جان بوجھ کے رک کے اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ خود بنائی ہے؟ گھونٹ بھر کے پوچھا۔ جی سر، بہت بدمزہ ہے، آئندہ مت بنانا۔ نیچے مال سے لے آنا، اسے گرا دو، ناگواری سے کہتے مگ پرے دھکیلا اور لیپ ٹاپ سامنے کر لیا۔ ماتھے پہ شکنے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ ملاقہ کی شہزادی کے لیے صبر کے گھونٹ بھرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ خود جاب چھوڑ کے چلی جائے۔ نیچے مال سے لے آتی ہوں سر، ابھی پارلیمنٹ کے لیے نکلیں گے تب لے آنا۔ وہ کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ بے نیازی تھی۔ وہ اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس تالیہ کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی۔ فاتح کار میں بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ کافی کے 2 گلاس اٹھائے بیگ سنبھالتی کار تک آئی۔ عبداللہ نے بتایا تھا کہ وہ پارلیمنٹ والے دن راستے میں 2 مگ کافی پیتا ہے۔ اس نے ایک مگ پکڑ لیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھا دیا، پھر آگے بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بیک ویو میں شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ فاتح نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مگ لبوں سے لگایا، 2 گھونٹ بھرے، پھر سڑک کنارے بھاگتی عمارتوں کو دیکھ کے کہنے لگا، تم نے راپا چینی کی بیٹی والی کہانی پڑھی ہے تاشا؟ نہیں سر۔ وہ سانس روکے اس کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ دل برا ہونے لگا تھا۔ راپا چینی نے اپنے گھر میں زہریلے پھولوں کا باغ لگایا اور بچپن سے اپنی بیٹی کو زہریلے پھولوں کا رس پلانے لگا۔ تھوڑا تھوڑا زہر اس کے اندر اترا تو وہ مری نہیں، بلکہ زہر سے ایمونی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ خود ایک زہریلا پھول بن گئی۔ وہ لڑکی جس پھول کو چھوتی وہ اس کے ہاتھ میں مرجھا جاتا، جس شخص کو چھوتی اسے اپنے لمس کے زہر سے مار دیتی۔ میں ابھی تک سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں اتنی کڑواہٹ بھر جائے کہ وہ جس کو چھوئے سر جھٹک کے عثمان کو پکارا، پلیز اس کافی کو اس پھول بیچنے والے کو دے آؤ، شاید اس کو یہ اتنی بدمزہ نہ لگے۔ عثمان نے کار روکی، خاموشی سے 2 کپ لیے اور باہر نکل کے پھولوں کے اسٹال تک چلا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ وہ جواب نہیں دے گی، یہ طے تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا نا کہ وہ جواب میں پھٹ پڑے اور وہ اسے نکال دے۔ نہیں، وہ چپ رہے گی اور وہ اسے خود کو فائر کرنے کی معقول وجہ نہیں دے گی۔ تالیہ مراد اگر کڑوی تھی تو وہ وان فاتح کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ تالیہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ صرف اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ ملاقہ میں آج مطلع صاف تھا۔ سن باؤ کا گھر خاموشی سے کھڑا اپنے سامنے بنے بازار کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں قطار میں شاپس اور ریستوران بنے تھے، باہر کرسیاں میزیں ڈالے بیٹھے لوگ کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ایک ریستوران جو سن باؤ کے گھر کے عین سامنے تھا، اس کے کاؤنٹر کے ساتھ رکھے سٹول پہ داتن بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر پہ ٹیشو کا ڈبہ رکھا تھا جس سے ٹیشو نکال کے وہ آنکھیں پونچھ رہی تھی، اور ساتھ کھڑی معمر سیلز وومن ہمدردی بھرے تاثرات سے اس کی کتھا سن رہی تھی۔ نہ وہ پیسے بھیجتا ہے، نہ ملنے آتا ہے، اتنے بڑے آدمی کی نوکری نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ موٹے موٹے آنسو صاف کرتی وہ گیلی آواز میں بتا رہی تھی۔ سر پہ سکارف لپیٹے داتن پدوکا ایک دکھیاری عورت لگتی تھی جس کے غم دوسری عورتوں جیسے تھے۔ سیلز وومن نے تعصب سے سر ہلایا۔ یا اللہ، آج کل کی اولاد پھر جیسے رائے دینے لگی۔ تم اس کے باس سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس کا باس ہوں؟ وہ وان فاتح ممبر پارلیمنٹ کا سالہ ہے، اشر محمود۔ اس سے کیا بات کروں؟ میرے جیسوں کو تو وہ اندر گھسنے ہی نہ دے۔ وان فاتح کا سالہ؟ سیلز وومن نے چونک کے سڑک کی طرف دیکھا جس کے دوسری طرف سن باؤ کی حویلی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں زہری سے کہتی ہوں وان فاتح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ تمہیں معلوم ہے؟ رازداری سے کاؤنٹر پہ جھکی، یہ سامنے والی سرخ حویلی وان فاتح کی ہے۔ روتی ہوئی داتا نے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر منہ بنایا۔ ادھر ملاقہ میں اس کی حویلی کہاں سے آ گئی؟ یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں۔ خیر ہو بھی سکتی ہے، مگر اس جیسے بڑے لوگ یہاں نہیں آتے، وہ تو اپنے محلوں سے ہی نہیں نکلتے۔ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے۔ اور ان کے محلات کی حفاظت میرے بیٹے جیسے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ آتا ہے، رک کے دکان والوں کی خیریت بھی پوچھتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد 1 دن کے لیے آ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ آیا تھا۔ بتانے والی عورت تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داتن سڑک کنارے چلتی فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی، تھوڑا بہت علم ہوا ہے کہ اس رات وان فاتح نے کیا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے داتن، تالیہ اس وقت
پارلیمنٹ کی گیلری میں بیٹھی تھی اور فون کان سے لگائے رکھے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نیچے سیشن جاری تھا، ڈیسک سجے تھے اور نیچے بیٹھے اشر اور فاتح دکھائی دے رہے تھے جو خاموشی سے ایک ساتھی کی تقریر سن رہے تھے۔ میں نے ارد گرد لوگوں کو خریدا ہے، ایک نے تو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھا دی ہے اور اس میں تم نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اور بعد میں ایڈم آتا ہے فاتح کو لے کر، پھر پولیس والے آتے ہیں اور کچھ دیر بعد تم اور ایڈم باہر نکلتے ہو مگر تمہارے لباس مختلف ہیں، اور پھر وان فاتح سو جاتا ہے اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو گزشتہ رات بھول چکی تھی۔ تالیہ بیزاری سے دہرا رہی تھی، وہ لمبی کتھا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب تفتیش ایمانداری سے مکمل ہو گئی ہے داتن، تم واپس جاؤ اور سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے بھیج دو، میں فاتح کو دکھا دوں گی۔ وان فاتح سوتا نہیں ہے، وہ تمہارے جانے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور صبح فجر سے پہلے واپس آیا تھا۔ تالیہ مراد تیزی سے سیدھی ہوئی، نظر نیچے بیٹھے وان فاتح پہ جم گئی جو یہاں سے بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئے تھے مگر کہاں؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ اب آرام کرنے لگے ہیں۔ اطراف والوں نے اڑتے اڑتے سنا ہے کہ اس رات وان فاتح کے ساتھ کوئی چوری کی واردات ہوئی تھی اور وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ یہ چھوٹا علاقہ ہے اور فاتح مشہور آدمی ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ایک دم سے معاملہ دلچسپ ہو گیا، وہ بالکل الرٹ ہو گئی۔ داتن، تم معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا وہ ساری رات تھانے میں رہا تھا یا کہیں اور بھی گیا تھا۔ میں یہی کرنے آئی ہوں ملاقہ، لیکن وعدہ کرو کہ واپسی پہ تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گی۔ تالیہ نے جواب دیے بنا فون بند کر دیا، پھر اپنا دوسرا موبائل نکالا، فاتح کو پیغام لکھا۔ اس رات آپ کے ساتھ چوری کا واقعہ ہوا تھا اور آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے، کیا ایسا کچھ یاد ہے آپ کو؟ نیچے اپنی نشستوں پہ بیٹھے افراد بور سے ہو کے ایک قانون ساز کی تقریر سن رہے تھے۔ ایسے میں وان فاتح جو ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے بیٹھا تھا فون کی تھرتھراہٹ پہ چونکا۔ حالم اس کے ان چند کانٹیکٹس میں تھا جس کے لیے اس نے الگ رنگ ٹون بنا رکھی تھی۔ وہاں موبائل کا استعمال پروٹوکول کے خلاف تھا مگر وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اطمینان سے فون نکالا اور اسکرین کو چھوا، پھر جواب لکھنے لگا۔ ہاں، جب میں صبح اٹھا تو میرے دوست کمشنر نے مجھے رات میرے بیان کی ویڈیو بھیجی تھی۔ آپ نے مجھے ویڈیو کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تفتیش تمہارا کام تھا، میرا نہیں ہے۔ وہاں بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ تالیہ: اوکے، مجھے ویڈیو بھیجیں، مجھے وہ دیکھنی ہے ابھی۔ وہ ماتھے پہ بل لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ تو وان فاتح اس رات فوراً سویا نہیں تھا بلکہ وہ کچھ کرتا رہا تھا، مگر کیا؟ فاتح نے اس کے بتائے ای میل ایڈریس پہ فوراً اسے کمشنر کی ای میل فارورڈ کر دی۔ تالیہ نے ہینڈز فری کانوں سے لگائی، گیلری سے باہر نکل آئی۔ باہر ایک خاموش راہداری میں کھڑے اس نے وہ ویڈیو دیکھی۔ یوں لگتا تھا وہ ویڈیو اس نے خود کو لگی چوٹوں سے مطمئن کرنے کے لیے بنوائی تھی تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو وہ اسے رات کے واقعات پہ شک نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے شک پڑ گیا تھا اور اس نے حالم کو ہائر کر لیا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ البتہ ایک خیال تالیہ کا دل برا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اتنی محنت سے ویڈیو بنوائی تاکہ جو فاتح صبح جاگے اسے بھولے سے بھی ماضی کی کرید نہ ہو۔ وہ تالیہ کو اپنے لاشعور سے بھی نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ واہ فاتح صاحب واہ! اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور کانوں سے ہینڈز فری کھینچ ڈالی۔ سامنے لفٹ کے دروازے کھلے اور فاتح عثمان کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ ایک تھکا دینے والے طویل سیشن کے بعد وہ یقیناً تھک چکا تھا۔ آپ کا انرجی بار سر۔ ایک انرجی بار اپنی سیاہ ٹیبل زیمبل سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے بار تھاما، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا، پھر خاموش نظر تالیہ پہ ڈالی اور بولا، مجھے انرجی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل فریش ہوں۔ بیزاری سے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں بار اچھال دیا اور راہداری کا موڑ مڑ گیا۔ تالیہ کا گال دیکھنے لگا۔ اندر موجود شہزادی نے کہا، لعنت بھیجو اس نوکری پہ اور ابھی استعفیٰ دو۔ اس مغرور آدمی کے منہ پہ استعفیٰ مارو۔ مگر پھر اس نے کڑوے گھونٹ بھر لیے۔ اگر اس کے ہاتھ لگانے سے ہر چیز فاتح کے لیے زہریلی ہو جاتی تھی تو راپا چینی کی بیٹی کی طرح اس سیاستدان کو بھی اس زہر سے امونی ہونا پڑے گا۔ اس نے زور سے پیر پٹکا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ اس صبح ابھی آفس میں معمولات کا آغاز ہوا ہی تھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور اسرا بنت محمود اترتی دکھائی دی۔ راہداریوں میں فائلیں اٹھائے آتے جاتے لوگوں نے مڑ مڑ کے اسے دیکھا مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سیدھ میں چلتی آگے بڑھتی گئی۔ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے، سر کو اسٹول کے سے ڈھانپے، اسٹول کا ایک سرا سامنے اور دوسرے کو پیچھے ڈالے، وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور طرح دار دکھائی دیتی تھی۔ راستے میں عثمان نے اسے دیکھا تو فوراً سامنے آیا۔ مسز اسرا خوش آمدید، فاتح صاحب کانفرنس روم میں ایک دوست کے ساتھ ہیں اور میں اسے ملنے نہیں آئی، بے رخی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ عثمان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اشر اپنے بی این کے چھوٹے سے آفس میں موجود تھا اور میز کے پیچھے کھڑے کھڑے کاغذات پہ سائن کر رہا تھا، گویا بیٹھنے کا وقت بھی نہ ہو۔ جب اسرا میں دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوئی، اشر نے محض نظر اٹھا کے دیکھا، پھر واپس کاغذوں کی طرف جھک گیا۔ جبڑے کی رگیں البتہ بھنج گئی تھیں۔
رملی نے کہا کہ تم آج اس آفس میں ملو گے، شکر ہے یہاں مل گئے، ورنہ تم سے ملاقات کے لیے تو لگتا ہے اب وقت دینا پڑے گا۔ مبالغہ رائی سے کہا مت لو کاکا، تم کوئی کام ہے تو بتاؤ، وہ خشک انداز میں کہتے ہوئے جھک کے کھٹاکھٹ دستخط کر رہا تھا۔ اسرا نے زور سے پرس میز پہ رکھا، کرسی کھینچی اور بیٹھی بھی چبھتی ہوئی نظریں اشر پہ جما دیں۔ تم نے معلوم کیا کہ گھائل غزال کا خریدار کون تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا؟ کاکا تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میرے پاس الیکشن کے علاوہ کسی چیز کا وقت نہیں ہے؟ اور تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی نے تمہاری بہن کی گیلری میں ایک جعلی عرب شہزادے کو بھیجا تھا، وہ گیلری جو تم نے میرا حق مار کے لی تھی؟ اشر نے جھکے آنکھیں اٹھا کے کاٹدار انداز میں اس کو دیکھا تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، پھر اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آگے کو جھکی اور غرائی، مجھے اس وقت اس گیلری کی ضرورت تھی، تم اپنی بہن کے لیے اتنا پرانا بغض سنبھال کے بیٹھے ہو، اور مجھے اس وقت تمہاری غیر مشروط سپورٹ چاہیے ہے کاکا، لیکن تم اپنے شوہر کو روک نہیں سکی۔ اس نے زور سے فائل بند کی اور سیدھا ہوا، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اف ایش، وہ برسوں سے اس کرسی کی تیاری کر رہا ہے، میری امید تو دکانیں جلنے اور شیئر ڈوبنے سے ختم ہو گئی، مگر وہ تو ابھی تک وہی ہے نا، کسی آدمی کے خواب اس سے چوری کیسے کیے جاتے ہیں؟ تم مجھے سکھا دیتے تو وہ بھی کر لیتی، اس سے زیادہ کیا کروں میں تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ مائی فٹ، وہ غرایا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے کاکا، سب کچھ اپنے لیے کیا، اپنے خاندان کو الیکشن کی آلودگی سے دور رکھنے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ ہاں کیا میں نے سب اپنے لیے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب سے اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تم نے مجھ سے اپنا رویہ کیوں بدل لیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑ رہی ہوں ایش، میں تمہاری ہی وہی بہن ہوں جس نے اتنے سال تمہارا خیال رکھا، مگر میں تمہارا وہ بھائی نہیں رہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو روک لو گی، میں نے اتنے ماہ تمہارے وعدے کے بھروسے پہ تیاری کی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم بے بس ہو۔ میرے بس میں ہے بھی کیا؟ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر چند لمحے کھڑا اسے چبھتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ تو آبنگ سے کہو کہ اگر اس نے الیکشن لڑا تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی، اسے تمہیں اور چیئرمین شپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اسرا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹیشو پیپر کے باکس سے ٹیشو کھینچا، اسے موڑ کے نوک بنائی، آنکھوں کے کنارے اس کی نوک سے صاف کیے اور کھڑی ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چبا چبا کے کہنے لگی، ابھی میں اتنی بیوقوف نہیں ہوئی کہ تمہاری ہر بات کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دوں۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور مجھے اس پینٹنگ کا خریدار ڈھونڈ کے دو دن میں رزلٹ میری ٹیبل پہ ہونا چاہیے اشر محمود، ورنہ یاد رکھنا اگر میں بابا کی جائیداد میں سے اپنے حصے کے لیے کورٹ گئی تو چند ہفتوں میں بٹوارا ہو جائے گا، تمہاری سب سے قیمتی ملکیت بابا کا قلعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور تم اس دن کو یاد کر کے پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے 2 دن میں مجھے رزلٹ دے دیا ہوتا۔ مت بھولنا کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم سے پہلے دنیا میں آئی تھی، تم سے زیادہ چال بازی آتی ہے مجھے۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی مڑی اور تنفن کرتی باہر نکل گئی۔ اشر جواباً کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر زور سے فائل پرے اٹھا کے دے ماری۔ اسرا باہر آ کے سیدھی ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں ایک ہال میں لمبا سا شیشہ لگا تھا جس کے سامنے قطار میں سنک بنے تھے، وہ ایک سنک کے سامنے کھڑی ہوئی نل تلے ہاتھوں کا پیالہ رکھا پانی ہتھیلیوں میں بھرنے لگا تو اس نے منہ پہ چھینٹا مارا، کیا آپ خوش ہیں مسز اسرا؟ منہ پہ پانی پڑنے کی وجہ سے بصارت دھندلی ہو گئی تھی، چونک کے چہرہ اٹھایا تو دھندلا گیلا سا منظر نظر آیا، تالی اس کے قریب سنک سے ٹیک لگائے بازو پہ سینے پہ لپیٹے کھڑی تھی۔ اسرا نے پیپر ٹاول سے چہرہ تپتپایا، دوبارہ دیکھا تو منظر واضح ہوا، وہ سر پہ ترچھی سفید ہیٹ جمائے آج نیلا پھولدار فراک پہنے ہوئے تھی اور آنکھوں میں ڈھیروں سادگی لیے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں مسز اسرا؟ اور مطمئن بھی؟ باہر سے آتا فاتح اس آواز پہ دروازے کے دوسری طرف رک گیا۔ عثمان نے سرگوشی کی تھی کہ جذباتی انداز میں اس نے اسرا کو اشر کے آفس سے نکلتے دیکھا تو فوراً اس طرف آیا تھا، مگر چونکہ یہ لیڈیز ریسٹ روم تھا اسے باہر ہی رکنا پڑا۔ خوش؟ مطمئن؟ اسرا آئینے میں خود کو دیکھتے ٹیشو سے آنکھ کے کنارے پونجھنے لگی۔ آپ نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا میرے سیاسی عزائم بھی ہیں۔ ایک زمانے میں میرے سیاسی عزائم نہیں تھے، میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی کہ گو کہ میری زندگی قابل رشک نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اسرا خاموشی سے اپنا میک اپ صاف کرتی رہی، روپ آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کا تالیہ سے کوئی بات کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر میں نے اپنے بابا کو دیکھا، وہ بہت دانا سیاست دان تھے، ایک دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، مگر وہ خوش اور مطمئن نہ تھے، ان کے اندر بہت آگ تھی، ہوس، طاقت کی خواہش، اور پھر میں نے جانا کہ خوش اور مطمئن لوگ دنیا پہ حکمرانی نہیں کر سکتے، کسی ملک کو صرف وہی چلا سکتا ہے جو نہ اپنی زندگی سے خوش ہو نہ اپنے معاشرے سے مطمئن، جس کے پاس ٹوٹا ہوا دل ہو وہی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اسرا اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ مگر جب کسی مشکلیں دور ہو جائیں، اسے بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو وہ فیض اس شخص کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتا۔ آسانیاں اور راحتیں انسان کو نکما بنا دیتی ہیں۔ بڑے مقاصد کے لیے جینے والے، بڑی بڑی تحریکیں چلانے والے، ان سب کے دلوں کا ٹوٹا ہونا ضروری ہوتا ہے۔
تاکہ وہ دوسروں کا غم سمجھ سکے۔ میں اب خوش ہوں، دکھی ہوں، مطمئن بھی نہیں ہوں، محرومی کا شکار ہوں، پانے کے بعد چھین لیے جانے کی محرومی۔ اس لیے اب میں بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اس آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کیا آپ ہیں؟ کمرے میں لگے ڈھیروں آئینے ہر کونے میں ان دونوں کا عکس دکھا رہے تھے۔ ہیٹ والی لڑکی سنک سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسرا ابھی تک آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤڈر کی ڈبی بند کی اور تالیہ کی طرف گھومی۔ اس سیاستدان نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، مجھے خوشی اور اطمینان کا اب کرنا بھی کیا ہے؟ زہر خند لہجے میں بولی اور مڑی۔ باہر کھڑا وان فاتح آہستہ سے پلٹ گیا۔ اسرا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام سے اس کے آفس آئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ فاتح نے آج بھی اس کی لائی کافی کو چھوا نہیں تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا مگر ضبط سے سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آئی شیلف کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اسے وہاں رکھی فائلز کی ترتیب جوڑنی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خوش اور مطمئن لوگ اچھے حکمران نہیں بن سکتے؟ ہیٹ والی لڑکی آواز پہ چونک کے مڑی۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے اینک لگائے اسکرین کی طرف متوجہ تھا تو اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ کیسا کھرا آدمی تھا، 2 منٹ بھی نہیں چھپا سکا اس بات کو۔ کیا مجھے غلط لگتا ہے سر؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی معقول بات تمہارے ذہن میں کیسی آئی؟ وہ اس کو اتنا عقل مند نہیں سمجھتا تھا، یہ تو طے تھا، مگر انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ مسکرا دی۔ مجھے کسی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ خوش اور مطمئن لوگ حکومت نہیں چلا سکتے اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اب میں مانتی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بدستور ٹائپ کرتے پوچھ رہا تھا کوئی خود غرض انسان۔ وہ گہری سانس لے کے پلٹ گئی اور ڈسٹر اٹھا لیا۔ تم خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، خود غرض انسان نے سوال کیا۔ ہر چیز ہونے سے کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ ہوتا تو شہزادیاں سب سے زیادہ خوش ہوتی سر۔ تم ناشکری لڑکی ہو۔ وہ گہری سانس لے کے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ فولڈر صاف کر کے شیلف کے اندر رکھتی گئی۔ یکدم چھناک کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ فاتح بے دھیانی میں کرسی پہ مڑا تو ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا۔ مگ میز پہ اوندا ہو گیا جسے اس نے تیزی سے تھام لیا مگر مگ بچ گیا مگر کافی میز پہ گر گئی۔ اس کو یہاں سے ہٹا لینا تھا تاشا، وہ قدرے کوفت سے بولا۔ ہاتھ کی پشت پہ بھی گری تھی مگر سچ شکر کہ اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تالیہ تیزی سے وہاں آئی اور جلدی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ نکالے، فٹافٹ میز صاف کی، 2 ٹیشو سے فرش پہ گرے مائع کو ڈھانپا، پھر فاتح کو دیکھا جو ہاتھ کی گیلی پشت کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ باکس دور تھا اور وہ ٹیشو نکال نہیں سکتا تھا۔ تالیہ نے باکس کی بجائے اپنا بیگ اٹھایا جو شیلف پہ رکھا تھا اور اندر سے گیلے وائپس کا پیکٹ نکالا، موتیے کی خوشبو والے وائپس۔ وان فاتح کے پسندیدہ تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو ایک دم سارے میں موتیے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اس نے ادب سے پیکٹ سامنے کیا۔ جاؤ تاشا، میں خود کر لوں گا۔ سرد میری سے وائپ چھٹک دیا اور آگے بڑھ کے ڈبے سے سوکھے ٹیشو کھینچے، پھر اس نے سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تالیہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ موتیے میں جیسے ایک دم کافور کی بو گھل گئی۔ وہ چپ چاپ کام سمیٹ کے باہر نکل آئی، نہ کوئی سخت جواب دیا، نہ غصے کا اظہار کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ باہر کرسی پہ بیٹھے اس نے ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا دیا اور دور شیشے کی دیواروں سے بنے کیبنز کو دیکھنے لگی۔ ان کے شیشوں پہ مختلف رنگوں کی روشنیاں بکھری تھیں، ایسے جیسے جھیل کے پانی پہ سنہری کرنوں نے سونے کا خول چڑھا رکھا اور اس دہتے پگھلے سونے کے اندر ایک منظر ابھر ابھر کے معدوم ہو رہا تھا۔ سنہرا چمکتا تاج اس کے سر پہ جما تھا اور تاج کے پیچھے سے نکلتے سرخ ریشمی کپڑا اس کی کمر تک گرا تھا۔ پاؤں کو چھوتا کامدار سرخ لباس پہنے وہ قدیم ملاقہ کی سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ کوہنی پہ ایک خالی ٹوکری لٹکی تھی۔ یہ سن باؤ کی حویلی کے سامنے بنی سڑک تھی جس کے دوسری جانب درختوں سے مزین سبزہ زار تھا۔ وہاں جگہ جگہ جنگلی اور دیسی پھول لگے تھے۔ تالیہ ایک پودے کے سامنے رکی اور جھک کے پھول توڑنے لگی۔ دفتن درختوں میں ہلچل ہوئی۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھائی، پھر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ آپ آج جیا نہیں گئے توانکو؟ وہ سامنے سے گھوڑے کی باگھ تھامے چلا آ رہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے پہلے مسکرا کے سر کو مخصوص انداز میں جنبش دی۔ شہزادی سلام۔ پھر قریب چلتا آیا، سفید کرتے پاجامے میں، ماتھے پہ بال بکھیرے، قدم اٹھاتا غلام شہزادی کو وہاں دیکھ کے جیسے محظوظ ہوا تھا۔ آپ نے آج مجسمہ بنانے کا کام نہیں کیا شہزادی؟ ایڈم اندر ہے اور کام کر رہا ہے، میں باہر پھول توڑنے آئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے درختوں تلے کھڑے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی باگھ اب تک تھام رکھی تھی، نظریں جھکا کے اس کے پھولوں کی ٹوکری کو دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں آسانی سے یقین کر لوں گا کہ تم یہاں صرف پھول چننے آئی ہو؟ تالیہ کے دل زور سے دھڑکا لیکن بازار بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ صبح سویرے اور کس لیے ان درختوں میں بھٹکوں گی توانکو؟ ایڈم اندر گھر کے صحن میں خزانہ بنیادوں میں بھرنے میں مصروف تھا اور وہ گھر کے باہر ٹہلتی پہرا دے رہی تھی۔ سن باؤ غلام فاتح دونوں اس وقت گھر نہیں ہوتے تھے۔ یہ اب جانے اچانک کہاں سے نکل آیا تھا؟ چلو مان لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ میرا یہاں گھومنا آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہا ہے۔ میرے اندر بڑا حوصلہ ہے شہزادی، میں صرف ان باتوں کا برا مناتا ہوں جو کسی دوسرے کا نقصان دیں، اپنی طبیعت پہ گراں گزرنے والی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔
اسے جانے دیں، آپ کا وقت کیسا گزرا ہے محل میں؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن موڑی کے دور تک پھیلے درختوں کو دیکھا۔ تازہ ہوا، جنگلی پھولوں کی مہک اور صبح کی شبنم سے لدی مٹی۔ قدیم علاقہ کتنا حسین تھا۔ بہت کچھ ہے میرے پاس محل میں، لیکن ہاں، گزرتے دن کے ساتھ میں ناخوش اور غیر مطمئن ہوتی جا رہی ہوں۔ وقت کی قید بہت طویل ہو گئی ہے توانکو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ خوش اور مطمئن لوگ تو ویسے بھی بیکار ہوتے ہیں، اپنی ذات سے آگے نکل کے کسی کا نہیں سوچتے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب اپنے گھوڑے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خوش ہونا تو اچھی بات ہے توانکو، بہت اچھی بات ہے یقیناً، لیکن مکمل خوش یا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ مرحلے آتے ہیں جب ہم بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، مگر وہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اطمینان اور راحت ہمیں پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی۔ ہم بیکار ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیوں کے چھن جانے کے خوف سے بڑے بڑے خطرات نہیں مول لیتے۔ گھوڑے کے بالوں کو دھیرے دھیرے سنوارتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور تالیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ غم ملنا زیادہ اچھی بات ہے، ٹوٹا ہوا دل بہتر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خواب صرف ٹوٹا دل دیکھ کے سکتے ہیں، یا اس کی ہوس اور لالچ اسے بے چین رکھتی ہے، اور وہ طاقت ملتے ہی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ظلم اٹھانے لگتا ہے، اور پھر اس کا ٹوٹا دل اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اچھے یا برے، دونوں طرح کے حکمران ان عہدوں پہ اپنے ٹوٹے دلوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں، کیونکہ خوش اور مطمئن لوگ کبھی ملک نہیں چلا سکتے، نہ بڑے خوابوں کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ مگر آپ تو خوش باش لگتے ہیں۔ خوش باش کوئی بھی نہیں ہوتا تالیہ، میں صرف شکر گزار ہوں، نعمتوں کا قدردان ہوں اور مسکراتے رہنے والا مثبت انسان ہوں، ورنہ اندر سے تو ہر کوئی زخمی ہوتا ہے۔ بس لوگ اپنے زخم سے مختلف طرح کے سبق سیکھتے ہیں، کوئی مرہم رکھنے والا بن جاتا ہے تو کوئی مزید گھاؤ دینے والا۔ میں کیا بنوں گی؟ گھوڑے کے بالوں کو سہلاتا اس کا ہاتھ تھما۔ چند لمحے وہ غور سے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھتا رہا۔ میرا ماننا ہے کہ سب انسان اچھائی پہ پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں، برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی پہ اصرار کریں اور کرتے چلے جائیں۔ برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کورا کاغذ ہے، تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہاری چوائس ہے۔ وہ درخت، پھول، گھوڑا اور قدیم علاقہ شیشے کی دیواروں میں تحلیل ہو گیا۔ وہ چونکی تو دروازہ کھل رہا تھا اور عثمان اور فاتح میں باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ شہزادی تاشا نے اپنے سر پہ رکھا نادیدہ تاج جھٹکا اور خود کو باڈی وومن تالیہ کے روپ میں واپس لاتے ہوئے جلدی سے اٹھی، ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس سے یکسر بے نیاز عثمان سے باتیں کرتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کے بائیں طرف تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ ہیٹ سر پہ ترچھا تھا اور پھولدار لمبا فراک پہنے وہ کوئی پھول چننے والی لڑکی لگتی تھی۔ لفٹ کے قریب وہ تینوں ہی پہنچے ہی تھے کہ دروازے کھلے اور 3 افراد باہر نکلے۔ 2 تو آگے بڑھ گئے تھے، مگر ایک ادھیڑ عمر سرمئی سوٹ والے صاحب خوش دلی سے فاتح کی طرف بڑھے۔ فاتح صاحب، شکر ہے آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تو وہاں فاتح نے مسکرا کے ان کا ہاتھ تھاما۔ کیسے ہیں آپ درمان صاحب؟ آج اپنی انڈسٹریز کو اکیلا چھوڑ کے ہمارے دفتر میں کیسے؟ کسی سے ملنے آیا تھا، مگر شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، وہ گرم جوشی سے کہہ رہے تھے، جیسے فاتح سے مل کے بہت خوش ہوئے ہوں۔ آپ کا چیئرمین کے انتخاب کے لیے کھڑے ہونا بہت اچھا لگا۔ دراصل آواز دھیمی کی، میں آپ کے الیکشن کمپین کے لیے فنڈز مہیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ چیئرمین بن سکیں۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا، پھر فاتح کو۔ فاتح فنڈز کی بات پہ مسکرا دیا اور شکریہ میں سر کو خم دیا۔ بہت نوازش آپ کی۔ تالیہ کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ اگر اسی طرح انڈسٹریل فنڈز دینے لگیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ پلیز اپنے اسٹاف سے کہیے گا کہ میرے آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم فنڈز کی منتقلی پہ بات کر سکیں۔ انہوں نے جھٹ اپنا کارڈ نکال کے دیا۔ فاتح نے کارڈ لیتے ہوئے سر کو دوبارہ خم دیا۔ وہ صاحب آگے بڑھ گئے اور وہ تینوں لفٹ میں داخل ہوئے تو تالیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ سر، میں اور عثمان ان سے کل ہی میٹنگ ارینج کر دیں۔ کل آپ کے پاس دوپہر میں وقت ہوگا؟ اور لفٹ کے دروازے جیسے ہی آپس میں ملے، فاتح نے کارڈ کو شرپ سے 2 اور پھر 4 ٹکڑوں میں پھاڑا، پھر بے نیازی سے وہ ٹکڑے تالیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ٹریش کین میں ڈال دینا۔ تالیہ کی ہتھیلی فضا میں ٹھہر گئی، صدمے سے لب کھل گئے۔ مگر وہ سر تو ہمیں فنڈز دے رہے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الیکشن کے لیے پیسے نہ ہونا ہی تو ہے تاشا۔ وہ اس کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے بولا، آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہر ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ عمل سے؟ اس نے مٹھی بند کر کے دھیرے سے گرا دی۔ لفٹ تیزی سے نیچے جا رہی تھی۔ ہاں، ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں یہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے، کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ نرمی سے سمجھا کے چہرہ واپس بند دروازوں کی طرف موڑ لیا۔ یہ صاحب ہر دفعہ یہی کہتے ہیں چیتالیہ، عثمان کھنگار کے بتانے لگا، جھوٹے وعدے
اور ڈھکوس لے۔ آج تک انہوں نے پارٹی کو ایک دھیلے کا فنڈ نہیں دیا۔ اس نے چپ چاپ مٹھی سیاہ بیگ میں الٹ دی۔ کارڈ کے ٹکڑے اندر گرتے چلے گئے۔ یہاں تک لوگ اسکیمر سے زیادہ دھوکے باز تھے۔ وہ باہر پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب آئے تھے جب فاتح رکا، کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں ذرا موندی۔ عثمان فوراً الرٹ ہوا۔ سر، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آج اور کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کا شوگر لو ہو رہا ہے۔ چیتالیہ فوراً سے تالیہ کو دیکھا تو اس نے تیزی سے زنبیل میں اور بسکٹ کا پیکٹ نکال کے جلدی سے کھولا، فاتح کی طرف بڑھایا۔ آپ کچھ کھا لیں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، اس کی ذرا سی تکلیف اسے بکھلائی دے رہی تھی۔ فاتح نے اس کو دیکھا، پھر بسکٹ کے کھلے پیکٹ کو دوبارہ ایک اسپاٹ نظر اس پہ ڈالی۔ ضرورت نہیں، کھا لیں سر، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، یقین کریں یہ کڑوا بھی نہیں ہے۔ وہ جو کار کا دروازہ کھولنے لگا تھا تیورا کے پلٹا اور برہمی سے اسے دیکھا۔ تم جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو ہاں؟ ایک دم سے اسے جھاڑا تو بسکٹ والا ہاتھ ڈھیلا ہو کے نیچے گرا۔ میں صرف اگر تمہیں جاب نہیں کرنی تو نہ کرو، مگر یہ بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ غصے سے جھڑک کے وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا، مگر اس نے آنکھوں کو گیلا نہ ہونے دیا۔ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی۔ عثمان نے بھی خاموشی سے لب سیے، اسٹیئرنگ سنبھال لیے، ایک لفظ نہ بولا۔ دروازہ بند کر کے تالیہ نے زور سے بسکٹ کا پیکٹ بیگ میں پھینکا۔ سارے بسکٹ اندر بکھر گئے۔ اس نے غصے سے زپ بند کی اور باہر دیکھنے لگی۔ اکھڑ مغرور آدمی ہوں، اگر اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا کیا تو میں اس کی نوکری چھوڑ دوں گی، اکیلا رہے پھر ساری زندگی۔ اس نے طے کر لیا تھا، بس ایک چانس اور دینا تھا۔ وان فاتح